عجیب اتفاق دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور حضرت طالوت جب جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے تھے تو ان کے لشکر کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ حضرت طالوت کے مخلص ساتھیوں نے پورے ایمان اور یقین سے کہا تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اور آج مخلص مومنوں کی زبانوں پر بھی اسی قسم کے کلمات تھے۔ مسلمان 313 تھے اور مشرکوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ مسلمانوں کی اکثریت ناتجربہ کار تھی، جبکہ مشرکوں کے لشکر میں مانے ہوئے شہ سوار اور تجربہ کار سپاہی تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، جبکہ مشرکوں میں 600 سپاہی زرہ پوش تھے۔ 500 کے پاس پورے ہتھیار تھے۔ اونٹوں کی تعداد 700 تھی، گھوڑوں کی تعداد 100 تھی، اور مسلمانوں کی زبانوں پر تسبیح تھی، تقدیس تھی، تحمید و تکبیر تھی۔ ادھر مشرکوں کی زبانوں پر گالیاں تھیں، طعنے تھے، بڑائی کے بول تھے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں اور دل سے نکلے ہوئے کلمات تھے۔ ادھر مشرکوں کو جوش دلانے کے لیے ڈھول دھماکہ تھا، گانے والیاں تھیں۔ ادھر تواضع تھی، ادھر تکبر تھا، ادھر رب ذوالجلال کے نعرے تھے، ادھر لات و حبل کی قسمیں تھیں۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی، ادھر ابو جہل کی سیادت تھی۔ ادھر قلت تھی، ادھر کثرت تھی، ادھر روحانیت تھی، ادھر مادیت تھی۔ ادھر اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا، ادھر قوت بازو پر گھمنڈ تھا۔ ادھر دعائیں تھیں، ادھر گانے کی بلائیں تھیں۔ میرے دوستو، وہ عجیب دن تھا، وہ عجیب دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 15 سالہ جد و جہد کا سارا سرمایہ بدر کے میدان میں جھونک دیا اور خود رو رو کر اللہ سے مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر پر یہ دل دہلا دینے والے کلمات جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا فی الارض۔ اے اللہ، اگر آج تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو فنا کر دیا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور یہی اصل فرق تھا، یہی اصل فرق تھا اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یوں تو مشرک بھی لڑنے مرنے کے لیے آئے تھے اور مسلمان بھی اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر آئے تھے، لیکن وہ جو حضرت اقبال کہہ گئے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کی اندیکھی طاقت پر اعتماد تھا اور مشرکوں کو چشم دیدہ وسائل پر گھمنڈ تھا۔ مسلمانوں کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، جبکہ مشرکوں کو جاہلانہ نخوت و تکبر نے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ عجیب منظر، چشم فلک نے ایسا عجیب منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ عتبہ بن ربیعہ کفار کے لشکر میں ہے اور بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ مجاہدین اسلام میں کھڑا ہے۔ بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کفار کے ساتھ ہے اور باپ ابو بکر بن قحافہ مجاہدوں کے ساتھ ہے۔ باپ عبداللہ بن جراحہ بت پرستوں کے ساتھ ہے تو بیٹا ابو عبیدہ بن جراح خدا پرستوں کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی عباس بن عبد المطلب اہل شرک کے ساتھ ہے تو دوسرا بھائی حمزہ بن عبد المطلب اہل توحید کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی عقیل بن ابی طالب ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی علی بن ابی طالب محمد الرسول اللہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ ایک بھائی ولید بن عتبہ کفر کے جھنڈے کے نیچے ہے تو دوسرا بھائی ابو حذیفہ بن عتبہ اسلامی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے۔ خون ایک، نسب ایک، وطن ایک، زبان ایک، لیکن عقیدے کے اختلاف نے سارے رشتے توڑ دیے، نہ رشتے کی وقعت باقی رہی
اور نہ ہی خون کی اہمیت باقی رہی۔ یہ جنگ وطن اور نسب کی جنگ نہ تھی، یہ جنگ تو کفر اور ایمان کی جنگ تھی۔ نسب ختم ہو گیا، دین کی نسبت باقی رہ گئی۔ جب مشرکوں کے سردار عتبہ نے میدان میں نکل کر دعوت مبازرت دی تو اس کے مقابلے کے لیے اسی کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے میرے بھائیو، اس مجمع میں آئے ہوئے جمعے کے دن جواب دیجئے مجھے کہ کس بیٹے میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ صرف عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے اپنے سگے باپ پر ہتھیار اٹھا سکے۔ آج معاشرے میں ایسے بگڑے ہوئے مسلمان نوجوان تو ضرور مل جاتے ہیں جو سفلی خواہشات اور مادی مفادات کی وجہ سے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتے، مگر ایسے لوگ کہاں ہیں جو صرف عقیدے کی وجہ سے خونی رشتے توڑ سکیں۔ لیکن میدان بدر میں چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ بیٹا باپ کے مقابلے میں نکلا اور بھائی بھائی کے خلاف صف آرا ہوا۔ 17 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہو گئیں۔ پہلے انفرادی مقابلے ہوئے جس میں یکے بعد دیگرے عتبہ، شیبہ، ولید اور عبیدہ بن سعید کو اللہ کے شیروں نے خاک و خون میں تڑپا دیا، اور اپنے سرداروں کو پیدر پہ گرتا ہوا دیکھ کر مشرکین بے قابو ہو گئے اور کفر پوری طاقت کے ساتھ اسلام پر ٹوٹ پڑا۔ قلت نے کثرت پر حلہ بول دیا۔ شرک کی اندھی آندھی نے توحید کے چراغوں کو گل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور رسول ملاحم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال تھا۔ آپ کبھی میدان جنگ پر نظر ڈالتے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور دعا فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میں تجھی سے فریاد کرتا ہوں۔ مسلمان اور ادھر مسلمان اپنی ایمانی طاقت سے کفر کی آندھی کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تیزی میں کمی آ گئی، اور جب امیر المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ہاتھ شل ہوتے دیکھے تو اب آپ نے مسلمانوں کو دفاع کے بجائے اقدام کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی پہنائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد نے صحابہ کے جذبات کو جوالا مکھی بنا دیا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو بہت دیر ہو جائے گی، میرے درمیان اور جنت کے درمیان صرف شہادت کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے کھجوریں پھینک دیں اور تلوار سونت کر دشمن پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ لڑتے شہید ہو گئے۔ اس دن اسلام کے جانثاروں نے بڑے بڑے سورماؤں کو چت کر دیا، اور اس امت کے فرعون ابو جہل کو تو 2 کم سن نوجوان حضرت معاذ بن عمر بن جموح اور حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما نے ڈھیر کر دیا۔ ابو جہل کے قتل کے بعد مشرکین کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھگوڑوں کا تعاقب کرو اور انہیں گرفتار کر لو۔ چنانچہ 70 افراد گرفتار کر لیے گئے اور 70 ہی قتل ہوئے۔ کفر کی گردن ٹوٹ گئی، شرک کا سر نگوں ہو گیا، تکبر ہار گیا، تواضع جیت گئی، کثرت کو شکست ہوئی، قلت کو کامیابی ملی۔ اللہ کی شان دیکھیے میرے بھائیو، وہ عجیب جنگ بدر کا دن بڑا عجیب دن ہے۔ اس دن چشم فلک نے کوئی ایسا نظارہ نہیں دیکھا، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ امام المجاہدین کی دعا بھی قبول ہوئی اور ادھر رئیس المشرکین ابو جہل کی دعا بھی قبول ہوئی۔ امام المجاہدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا فرما، اور اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اور ادھر رئیس المشرکین نے دعا کی تھی، اے اللہ ہم میں جو تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے آج اس کو فتح اور نصرت دے۔ اس کے چیلے چانٹوں نے اس کے دعا پر بڑے زور سے آمین کہی ہوگی۔ آخر انہیں یقین ہوگا کہ ہمارے حضرت کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور واقعی ابو جہل کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے اس جماعت کی نصرت فرمائی جو اللہ کی محبوب اور پسندیدہ تھی۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کی فتح کی خبر پہنچی تو منافقوں اور یہودیوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھے کہ خبر لانے والے یہ
زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا معاذ اللہ دماغ معوف ہو گیا ہے۔ حقیقت میں یہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ ظاہری اسباب پر نظر رکھنے والا کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ مسلمان اس بے سر و سامانی میں کافروں کے اس لشکر جرار کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی تھا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ابابیلوں سے ہاتھیوں کو تہس نہس کروا دیا تھا۔ ہاں، عقل کے اندھوں نے بھی اللہ کی غیبی نصرت کا مشاہدہ اپنے آنکھوں سے کر لیا تھا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ سورہ انفال میں ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ ہاں میرے بھائیو، یوم بدر حق و باطل میں امتیاز کا دن تھا۔ یوم بدر ایمان و کفر میں واضح فرق کا دن تھا۔ یوم بدر اہل اخلاص اور اہل نفاق کی پہچان کا دن تھا۔ یوم بدر قیامت تک حاصل ہونے والی اسلامی فتوحات کے آغاز کا دن تھا۔ مجاہدین ہی نہیں، کئی مشرک بھی مختلف شکلوں میں غیبی امداد کا ظہور دیکھ چکے تھے، لیکن جو لوگ میدان بدر سے دور بیٹھے تھے انہیں قریشی لشکر کے شکست کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور مدینہ کے منافق اور یہودی اس خبر کو کوئی گپ شپ قرار دے رہے تھے۔ مکہ کے مشرک اسے افواہ کا نام دے رہے تھے۔ لیکن جب آ کر سب لوگوں نے بدر کی ذلت آمیز شکست کی تصدیق کر دی تو گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور ہر طرف سے انتقام کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک زندگی کے ہر عیش و آرام کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گا۔ اس کی بیوی ہندہ نے بھی یہی قسم کھائی۔ اس کا باپ عتبہ، بھائی شیبہ اور بیٹا حنظلہ قتل ہو گئے تھے اور دوسرا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا۔ قریش مکہ کے یہی انتقامی جذبات تھے کہ جن کے نتیجے میں غزوہ احد برپا ہوا۔ انشاءاللہ العزیز پھر اگلے جمعے غزوہ احد ہی کے بارے میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔